یہ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیس اگر اسپیسیفکلی اس کی بھی بات کی جائے تو اس لڑکی نے جن کا نام نور مقدم ہے، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بالکونی سے چھلانگ بھی لگائی، نیچے گارڈز کا کمرہ تھا وہاں جا کر یہ چھپ گئی جہاں سے باقاعدہ کہ مجرم ان کو لے کر گیا۔ کسی گارڈ نے یہ زحمت نہیں کی کہ اس بچی کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس میں کہ خوف ہے ایک طاقتور لوگوں سے کہ کچھ بولتا نہیں ہے، کوئی معاملے میں آتا نہیں ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ تمام واقعات جو ہیں وہ ہماری سب کی نظر سے گزرے۔ گارڈز جو تھے وہ کس کے گارڈ تھے؟ وہ نور مقدم کے گارڈز نہیں تھے، وہ جو یہ قاتل ہے اس کے گارڈ تھے، ٹھیک ہے؟ وہ تنخواہ ان سے لیتے تھے، ان کے پیرنٹس کو انہوں نے مطلع کیا۔ اور اس کا مطلب ہے دیکھیں ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ گارڈز عادی تھے اس کے پرتشدد رویے کے، اور اکثر و بیشتر وہ اس قسم کی، اور یہ شواہد بھی ملے ہیں کہ اکثر و بیشتر وہ جو ہے مختلف لڑکیوں سے وہ چیٹنگ ایپس پہ دوستیاں کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ دوستیاں کرنے کے بعد یہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ تشدد پہ ختم ہوتے تھے۔ یہ گارڈز عادی تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے جس کے پاس وہ جاب کرتے ہیں، جو ان کا مالک ہے، وہ ان تمام حرکتیں وہ کرتا ہے اور وہ دیکھنے کے عادی تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈز یہ سمجھتے ہو کہ یہ مار پیٹ تک ہی محدود رہے گا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو قانون کی پرواہ نہیں ہے، کسی انسانی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان کو جس کے پاس وہ نوکر ہیں اس کو جواب دہ ہیں کہ وہ اس کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اس کو کچھ برا نہ لگے۔ انہوں نے بھی جو ہے ان کے پیرنٹس کو جب مطلع کیا تو پیرنٹس جو ہیں وہ تھراپی ورکر سے بات کرتے ہیں کہ ان کو جب بھی یہ خیال ہے کہ ان کا بیٹا کسی مشکل میں ہے، ان کے بیٹے کی وجہ سے کوئی مشکل میں ہے، اس طرف ان کا دھیان نہیں گیا۔ تو پوری سٹوری میں آپ کو ایک خاص قسم کی خود غرضی اور جو اسے کہہ سکتے ہیں اگنورنس ملے گی، ایک چیز اور جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں ڈاکٹر معیز آپ سے پوچھوں گی، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے لائف بہت بزی ہو گئی ہے، لوگ اپنی جابز میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے بچوں میں والدین کے درمیان، جس کو کہ فل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ لڑکا تھا نور مقدم، ظاہر سی بات ہے ان کے کلوز تھیں، سرکمسٹانسز کچھ بنے جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا، دوستوں کو بھی ایسا کچھ معلوم نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمیونیکیشن گیپ بھی وجہ بنتا ہے اس طرح کے واقعات کے رونما ہونے میں؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لڑکی اپنے ماں باپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے، کیسے کہہ سکیں؟ تو ظاہر ہے وہ کمیونیکیشن فیملیز کا آپس میں ملنا جلنا تھا، مگر وہ نہیں بتا سکتی تھی نا۔ پھر اس نے اس کو یہ کہا کہ تم گھر پہ بتا دو کہ تم کسی ریلیجس اس میں جا رہی ہو، سیریمنی میں جا رہی ہو، فیسٹیول میں جا رہی ہو، یا ریلیجس کوئی یاترا پر کہا گیا، اس کے پاس اسلحہ تھا، پریشرائز کر کے کال کروائی اس نے۔ اب وہ نہیں سکتے نا۔ اب سوال جو ہے کمیونیکیشن کا ہے، کمیونیکیشن کا تعلق صرف زندگی کی بیزی لائف سے نہیں ہے، کمیونیکیشن کا تعلق یہ ہے لیک آف انٹرسٹ ہے۔ ماں باپ بچوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بچے ماں باپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں آپ کا پڑوسی اور آپ جانتے تھے ایک دوسرے کو، آپ کے کوئی مشکل ہوتی تھی آپ کا پڑوسی کو پتا ہوتا تھا، وہ آپ کی ہیلپ کے لیے آتا تھا۔ آج کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ تو جتنے گھر بڑے ہو گئے ہیں یا جتنے شہر چھوٹے ہو گئے ہیں، دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ چھوٹے گھر تھے کسی زمانے میں، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، آج گھر بڑے ہو گئے، آپ کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ اور جہاں شہر چھوٹے ہو گئے، فاصلے کم ہو گئے، ہوائی جہاز آ گیا، وہاں دلوں کے فاصلے بڑھ گئے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج آپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنوں کے لیے۔ آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے تو آپ اپنے موبائل فون پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے، سوشل میڈیا پہ سرچ کر رہے ہوتے مختلف ویڈیو کو۔ تو یہ تو انسان کا رویہ ہے کہ انسان نے انسان کی کیئر کرنا بند کر دی ہے، انسان کو پوچھتا نہیں ہے۔ تو اگر یہ کمیونیکیشن ہے تو اس کمیونیکیشن کی فالٹ میں بہت سارے عوامل ہیں۔ تو اگر کسی گھر میں کسی مقام پر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بالکل آپ ڈاکٹر معیز ٹھیک کہہ رہے ہیں، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں محرکات پر ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہو سکا، اور ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں چیزیں جو ٹھیک نہیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہی توجہ دینی پڑے گی، معاشرے کو ہی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ حیدرآباد کی بات کریں تو پچھلے 10 روز میں تقریباً 3 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ حیدرآباد میں خواتین پر گھریلو تشدد کا سلسلہ تھم نہیں سکا، 3 خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 کو تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا، جبکہ 1 زخمی ہو گئی ہیں۔ مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندے غلام شبیر ارائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی غلام شبیر ارائیں۔ کہ دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں آئے روز خواتین پہ گھریلو تشدد کے جو واقعات ہیں ان میں تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں
3 वाक़यात जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैदराबाद में पेश आए हैं, जिसमें 2 ख़वातीन जो हैं वो कत्ल हो चुकी हैं, जबकि एक जो है वो ज़ख्मी हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि पहला केस जो है वो 15 जून को आया, जिसमें पुरतुल लैन बलोच और एनी बलोच, जिसको शोहर ने जो है तशद्दुद के बाद कत्ल किया, और उसके बाद सिविल सोसाइटी जो है वो सरापा एहतजाज बनी, और ये मामला जो है वो ताल अदालत में चल रहा है। मुलजिम जो है उसको जो है वो अदालती फिज़िकल रिमांड पे जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। जबकि दूसरा जो वाक़या पेश आया 2 रोज़ कबल वो टंडो जाम में पेश आया, जहाँ पे अम्बरीन नामी जो खातून है उसको जो है वो आमिर हैदर जो उसके शोहर हैं उन्होंने घर में जो है मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल किया, जिस मुलजिम को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और उसका मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिससे ना ज़मीन। गुलाम शबीर आराई, आपसे मज़ीद भी मैं बात करूँगी।